السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی جس کونے میں مسلمان حکمران بیٹھے ہیں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ Once again I am giving voice to all the Muslim Ummah. All the disbelievers have stood together. Shouldn't we stand with our Muslims as one body today? میں تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج عالم کفر ایک ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو کیا آج ہم ایک جسم کی مانند نہیں بنیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان جسم کی مانند ہے، اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو دوسرا محسوس کرے گا۔ آج ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں۔ وہ اسرائیل میری ماں بہنوں کی تذلیل کرتا ہے، میرے بچوں کا خون بہاتا ہے، میرے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، مسجد اقصی کی توہین کرتا ہے، اس کے بعد بھی میرے مسلمان دہشت گرد، میرے پاکستان کی سڑکوں پر 12 ربیع الاول کے جلوس میں دھماکے کیے جاتے ہیں، پھر بھی مجھے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ میرے مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا جاتا ہے جیسے وہ پانی بھی نہ ہو، پھر بھی میں دہشت گرد۔ آج عالم کفر ایک ساتھ مل کر کھڑے ہو چکے، ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کر رہے، تو پھر میرے مسلمان کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہے میرے نبی کے امتی؟ وہ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو ایک کلمے کے نام پر بنے، ایک کلمے پر مٹنے والے؟ وہ کدھر ہے میرے مسلمان؟ آج میرے مسلمانوں کا پھر قتل و غارت، خون بہایا جا رہا ہے، ان ظالموں کی حمایت کی جا رہی ہے، لیکن جو حق پر کھڑے انہیں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ جب میری ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی تب کسی کو ہوش نہیں آیا، سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر آج میرے مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور ہوں، کیونکہ تم کمزور ہو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری ماں کی تذلیل کی جاتی ہے، میری بہنوں کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، لیکن میں بے غیرتی کے اس مقام پہ کھڑا ہوں جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج پیسے کے دلدل میں اس طرح اتر چکے کہ ہمیں ہوش نہیں کہ کوئی ہماری عزت نفس بھی ہے، کوئی ہماری عزت بھی ہے، کوئی ہمارا وقار بھی ہے۔ کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ آج نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ نبی جنہوں نے عشق بہائے، وہ نبی جنہوں نے رو رو کر امت کی مغفرت کی دعا کی، وہ نبی جنہوں نے میرا آج پر یہ کہا اللہ میری امت کو بخش دے، آج وہ امت پیسے کے دلدل میں اس طرح اتری ہے کہ اپنے بے قصور بے گناہ بھائیوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتی، وہ اتنی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کہ اتنے اسلامی ملک ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہو جائے اور بولے کہ آج اگر ہمارے مسلمانوں پر ظلم بند نہ ہوا تو خدا کی قسم ایک ساتھ کھڑے ہو کر تم سب کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم۔ کہاں ہے ہماری غیرت یار؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ ہمارے اسلاف کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ نبی علیہ السلام سے مل کر ملنا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس اقتدار کی کرسی کا کیا جواب دو گے؟ قبر میں اتارے جائیں گے، سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا رجل، کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا تو بتاؤ کہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پل صراط پہ نبی علیہ السلام نے ہی ہمیں ملنا ہے، حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام نے ملنا ہے۔ کس طرح سامنا کر پائیں گے؟ کس طرح جواب دے پائیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے کس طرح جواب دیں گے کہ آج ہمارے مسلمان تلا کھڑے، عالم کفر سارا اکٹھا ہو گیا لیکن مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگ رہی؟ میں کس کو آواز دوں؟ کون ہے سلطان عبدالحمید ثانی جیسا جو ایک تھیٹر کے اوپر نبی علیہ السلام کی گستاخی ہونے پہ کھڑا ہو گیا، لیکن آج امت مسلمہ کٹ کٹ کر گر رہی ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کو تس سے مس نہیں ہو رہے، ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ کہاں مسلمانوں کی وہ غیرت ایمانی جو مر چکی ہے یا سو چکی ہے؟ اسے دیکھے اور اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جتنی تو نے مجھے طاقت دی میں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ میں نمرود کی جلائی آگ میں اس کمزور چڑیا کی طرح پانی ڈال رہا ہوں کہ جتنی میری طاقت ہے میں نے اتنا کام کیا۔ یا اللہ ان کی غیرت کو جگا دے، یا اللہ انہیں طاقت عطا کر دے، ورنہ یا اللہ ان ظالموں کا سایہ ہم پر سے اٹھا دے اور ہمیں غیرت مند حکمران عطا کر، ہمیں غیرت مند مسلمان عطا کر جو کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے سکے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، اب آگے سے پھیلا کر تم اپنے حصے کا کام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔